السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں نصیر احمد ناصر۔ آج کی اس ویڈیو میں پیپر جو ہے وہ اردو، اس کا پارٹ جو ہے وہ انشائیہ، اس میں حصہ اول۔ تو اس میں جو کویشچن آئیں گے ان کا طریقہ، ان کو لکھنا کس طرح ہے، اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر سوال کو اٹیمپٹ کرنا ہے تاکہ آپ اردو کے اندر فل جو مارکس ہیں وہ اچیو کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ مارکر کے ساتھ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے حصہ انشائیہ، حصہ اول، اور پھر آپ نے سوال نمبر 2 لکھنا ہے حصہ نظم۔ تو آپ نے حوالہ دینا ہے کہ آپ نے وہ جو اشعار دیے گئے ان میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا یا پانچواں میں سے کون سا آپ کو آتا ہے، اور آپ اس کا ترجمہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اب نظم کا عنوان جیسے آپ پڑھیں گے، آپ نے اگر ریڈنگ کی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ نعت سے لی گئی ہے، یہ اشعار جو ہیں یہ نعت سے لیے گئے ہیں، اور پھر شاعر کا نام احسان دانش۔ پھر آپ نے اس کی کیا کر دینی ہے، تشریح کر دینی ہے پیارے بچوں۔ تو یہ تشریح آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آلریڈی یہاں پہ لائنیں لکھ دی گئی ہیں، آپ ان میں مزید اضافہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، اپنی رائٹنگ کے اوپر توجہ دینی ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر حصہ غزل، اسی طرح نظم میں سے آپ نے یعنی اشعار جو ہیں ان کی تشریح کرنی ہے، اور پھر حصہ غزل میں سے بھی آپ نے کرنی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو حصہ غزل لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اشعار جو دیے گئے وہ دیکھیں، مصیبت براحت فضاں ہو گئی ہے، تیری آرزو رہ نما ہو گئی ہے۔ تو یہ شاعر کا نام جو ہے وہ حسرت موہانی ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ تو یہاں پہ چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، کچھ اشعار، کچھ لائنیں، تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اس تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس غزل میں شاعر جو ہے وہ دکھی ہے، پریشان ہے، محبوب کے ظلم و ستم، اس کی بے وفائیوں نے اس کے دل کے اوپر کڑی چوٹیں لگائی ہیں، اور اس شعر کے اندر بھی شاعر اپنے خیالات کا کچھ یوں اظہار کرتا ہے۔ اس کے آگے آپ نے اس کی تفصیل جو ہے وہ کیا کرنی ہے، لکھ دینی ہے۔ پھر آگے چلیں تو آگے آپ حصہ دوم دیکھیں، پھر اس میں سوال نمبر 3 ہے نثر پاروں کی تشریح۔ تو آپ نے جو نثر پارے وہاں پہ گیون ہوں گے ان کو دیکھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حوالہ متن میں آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، اور پھر خط کشید الفاظ جو ہیں ان کے آپ نے معنی جو ہے وہ کیا کرنے ہیں، لکھنے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں، اگر آپ نے سبق جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو آپ جو خط کشید الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ وہاں پہ نثر پارے کے اندر لکھے ہوں گے، ان کے اوپر یا نیچے ایک لائن لگی ہوگی، وہی الفاظ کے آپ نے معنی جو ہے وہ کیا کرنے ہوتے ہیں، لکھنے ہوتے ہیں پیارے بچوں۔ جس طرح یہاں پہ لکھ کے آپ کو دکھائے بھی گئے ہیں بڑے خوش خطی کے اندر، اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے لائن جو ہے اس کو ڈرا کرنا ہے، درمیان میں ایک سائڈ پہ آپ نے الفاظ اور دوسری سائڈ پہ معنی جو ہے ان کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ کویشچن آپ 4 دیکھیں تو مختصر سوالات ہیں یہاں پہ۔ لوک کہانی کی تعریف یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح ہمارا ایک مذہب، ایک معاشرہ، ایک تہذیب ہوتی ہے، تو اس میں جو پرانے ایک قدیم نسل سے ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ جو رسم و رواج چلتے ہیں تو ان کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا کویشچن کمپلیٹ ہو جائے تو اس طرح آپ 2 لائنیں جو ہیں وہ مارکر کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کاٹ والا مارکر ہو، پھر اس کو آپ نے اس کے اندر ایک لائن جو ہے وہ خود ہی ڈرا کرنی ہے، تاکہ جب آپ اس سے لائن لگائیں تو ڈبل لائنیں ہی لگیں۔ تو اسی طریقے سے پیارے بچوں آپ نے اپنے خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش خطی کے ساتھ ان پیپر کو کیا کرنا ہے، اٹیمپٹ کرنا ہے، ان سوالات کو اٹیمپٹ کرنا ہے، تاکہ آپ اچھے سے اچھے مارکس جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ کویشچن جو ہے وہ 5 دیکھیں، اس میں آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ کوئی 2 سبق آپ کو دیے جائیں گے تو اس میں سے کوئی ایک آپ کو کہے گا کہ اس کا خلاصہ آپ لکھیں۔ یہاں پہ آئے فرضی طور کے اوپر ہم نے سپوز کیا ہے نام دیو مالی، تو اب آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مصنف جو ہے وہ کون ہے، مولوی عبد الحق۔ پھر آپ نے نیچے پورا اس سبق کا خلاصہ جو بیان کر دینا ہے کہ اس سبق میں کیا کچھ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹ آپ کے لیے، تاکہ آپ پیپرز کے اندر اچھے سے اچھے مارکس جو ہیں وہ اچیو کر سکیں۔ آپ کو پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے
آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بس ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب آپ مضمون لکھیں تو اس کو نئے پیج سے شروع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر سم ٹائم اسٹوڈنٹ کویشچن لکھتے ہیں تو وہ ہاف پیج کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہاف پیج رہتا ہے، تو اسی کے نیچے وہ کویشچن نمبر 6 دے کے حوالہ دے کے مضمون نویسی اور پھر وہاں پہ مضمون لکھ دیتے ہیں، تو آدھا وہ صفحے کی اس سائڈ پہ جو چیکر ہے وہ چیک کرے گا، آدھا دوسرے صفحے کے اوپر، تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے چیکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس چیز کو کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اسے اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ پیپر کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکا، تو اس وجہ سے آپ کے اردو کے اندر مارکس جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ مضمون لکھنا چاہیں تو اس کو نئے پیج سے ہی شروع کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ مضمون نویسی میں پورے جو نمبر ہیں وہ کیا کر سکیں، اچیو کر سکیں۔ اسی طریقے سے آپ نے مضمون نویسی اور پھر محنت کی برکات لکھنی ہے بڑی اچھی طرح سے، یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے، تاکہ آپ نے وہاں پہ اس طریقے کی رائٹنگ جو ہے وہ لکھنے کی کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اپنے پیپر کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے لکھنا ہے اور پھر اس کو کنکلوڈ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح کویشچن 7 ہے، آپ نے پیپر کو دیکھ کر پھر آپ نے کویشچن نمبر جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ کویشچن نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، یہ 6 ہے اور یہ 7 ہے پیارے بچوں۔ تو اب یہاں پہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات جو آپ نے دینے ہیں، تو آپ نے کویشچن 1 2 3 4 5 جتنے بھی آپ نے 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے یا 6 کرنے ہوں گے، تو ان میں سے جو آپ کو آتے ہوں گے وہ آپ نے حوالہ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کویشچن 5 کرنے لگے ہوں تو یہاں پہ حوالہ دے دیں کہ میں تو پہلا کرنے لگا ہوں، تو اس طریقے سے یہ چیز کیا ہو جاتی ہے، غلط۔ اگر وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پیپر کے اوپر کون سا نمبر جو ہے وہ مینشن ہے، یہ رومن نمبر کے اندر اگر لکھے ہوتے ہیں تو آپ نے وہی رومن نمبر یہاں پہ کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ جس طرح پنجاب کی ہاتھ کے اوپر لکھا ہوا ہے 1، تو وہاں پہ دیکھنا ہے کہ پیپر کے اوپر بھی یہ 1 لکھا ہونا چاہیے۔ اگر پیپر کے اوپر 5 لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ 5 ہی لکھنا ہے، بس یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ آپ نے 5 کویشچن جو ہے وہ کیا کرنے ہوتے ہیں، سولو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تھا پیارے بچوں ایک پیپر جو ہم نے آپ کے ساتھ انشائیہ کا جو پیپر تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔